لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور. حضرات محترم اور میری بہنوں بیٹیوں، ایک ہی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے ایمان والے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کیا کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک تمہارے سارے کاموں کی اصلاح فرما دیں، سارے کام درست کر دیں. اصلاح میں درست، ٹھیک ٹھاک، بالکل. یصلح لکم اعمالکم، اللہ سے ڈرنا، بات صحیح صاف کرنا. فائدہ کیا؟ آپ کے سارے کام اللہ بنا دیں گے. کام بن گئے دنیا اور آخرت کے. اور دوسرا بینیفٹ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں. اور پھر ایک اوپن آفر بھی دے دی سب کے لیے. اوپن آفر کا مطلب یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو بھی اللہ پاک کی اطاعت کرے، اللہ کے حکموں کو مانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانے، فقد فاز فوزا عظیما، یہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر گیا. حضرات محترم، پچھلے جمعے کو آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ آخرت کی تیاری، میرا ٹاپک تھا آخرت کی تیاری کیسے کرنا. اس میں بھی خدا خوفی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، راتوں کو جاگ رہے ہیں، اور کتنے. اور پھر میرے حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ اصلاح کی باتیں، سب آخرت کی تیاری ہے. اور میں نے عرض کیا تھا، یاد رکھنا کہ جو بندہ آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے، اللہ پاک دنیا میں بھی اس کے مزے کراتے ہیں. یاد رکھنا یہ، یعنی آخرت کی تیاری میں لگ جائیں، دنیا بھی بنے انشاءاللہ تعالی. یہ پکی بات ہے. ہم بھول گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس تیاری میں لگ گئے تب ہم مر گئے، ادھر کا کچھ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ پھر تو زندگی مزیدار ہوگی. آخرت کاموں میں لگ کے دیکھو میرے پیاروں اور میری بہنوں بیٹیوں، یہ زندگی بھی مزیدار ہوگی انشاءاللہ. آج جو ٹاپک ہے، ایک تو ہے وہی آخرت کی تیاری اور اصل کامیابی کیا ہے. آخرت کی تیاری پلس کامیابی، آخرت کی اور دنیا کی. یہ تو موضوع ہے، اس میں جو اللہ پاک دل میں بات ڈالیں گے انشاءاللہ وہی ہوگی. کیونکہ اللہ پاک کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا انسان، بالکل کچھ نہیں کر سکتا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ہمارے ایک دوست تھے، یہ 25-30 سال کی بات ہوگی شاید. تو وہ پاکستان سے سعودیہ گئے اور ان کو کوئی 14-15 زبانیں آتی تھی اس وقت. عربی ایسے جیسے عرب ہیں، بنگلہ ایسے جیسے بنگالی ہیں، پشتو ایسے جیسے پٹھان ہیں، پنجابی ایسے جیسے پنجابی ہیں، انگریزی، کتنی زبانیں. آدمی بھی نیک، بہت نیک. وہ بہت عرصہ سعودیہ رہے. دل میں آیا کہ میں اپنے وطن جاتا ہوں اور وہاں اللہ کے دین کی باتیں بتاؤں گا. بہت عرصہ وہاں گزارا، واپس آ گئے. ان کی زبان میں اثر بھی بڑا، تاثیر بھی بہت. بات کرتے تھے دل میں آتی. آ گئے اللہ کے لیے.
اللہ ہی جانتے ہیں کیفیات دل کی. آئے تو لوگوں کو بھی خوشی ہوئی, جاننے والے آئے تو پہلے دن بات کے لیے بتایا کہ ہم کو نصیب کریں. بہت گیدرنگ تھی بڑی. اوہو, جیسے بیٹھے ہیں نا بات کرنے کے لیے, کچھ نہیں بولا گیا, بولا ہی نہیں گیا, زبان باندھ نہیں بولتے, مرتے دم تک پھر بات نہیں کر سکے. بیٹھے ہیں اچھے بھلے بیٹھے ہیں, اللہ کا نام لینے کے لیے بات نہیں ہوئی. اور پھر لائف ٹائم جتنا عرصہ جوان ہیلدی ساری زندگی کے لیے نہیں بول سکتے. کیا راز ہیں اللہ پاک کے میرے پیارے, یہ اللہ اپنی قدرتیں دکھاتے ہیں. پتہ نہیں کیا حکمت تھی, کیا اس میں راز تھا. کیونکہ بعض دفعہ تکلیف دے کے اللہ بہت بڑا مقام دیتے ہیں. یاد رکھیں, ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بعض بندہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے, بعض عورت بڑی پیاری لگتی ہے, نیک ہے, لیکن اللہ کو کچھ زیادہ ہی پیار آتا ہے, اس سے پیار زیادہ آ جاتے. پھر پتہ اللہ کیا کرتے ہیں, اللہ کا پیار بھی سبحان اللہ, اللہ بڑا مشکل ہے بھائی, ہے بڑا مزیدار ہے, مشکل بڑا. پھر جس پہ زیادہ پیار آتا ہے نا, پھر اللہ اس پہ زیادہ مصیبتیں ڈالتے. سنو ذرا, صحیح رگڑا اس کا لگاتے ہیں اللہ, مصیبت 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 مصیبت. اوہو, پھر وہ جتنا جتنا صبر کرتا جاتا ہے نا, اتنا اتنا اللہ اس کو اپنے قریب کرتے جاتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے بڑا پیار ہو گیا ہے, بڑا ہی پیار ہے. 2-4 دفعہ کہا. آپ نے فرمایا ذرا پیار نال بھائی غور کرنا, ذرا کیا کہہ رہا ہے, ہم سے پیار ہے. ہاں, پھر پوچھا, 2-4 دفعہ پوچھا, بڑا پیار ہے. فرمایا پھر تو بس تیار ہو جا پھر مصیبتوں اور فاقوں کے لیے. جو ہم سے پیار کرے گا اس کو مصیبتیں اور تکلیفیں بڑی آئیں گی. ہم کو پتہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام نبینا ہو گئے. حضرت شعیب علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے فادر ان لا ہیں. جی, موسیٰ علیہ السلام کے فادر ان لا مدین میں رہتے تھے, نبینا ہو. بہت عرصہ لائف میں نبینا ہی رہے. میں ایک بہت بڑے محدث تشریف لائے تھے پچھلے سال یہاں, ان کے بیان میں تھا, میں بیٹھا ہوا. اور الحمدللہ میری عادت ہے کہ میں جب بھی کسی کا بیان سنتا ہوں تو میں بڑے غور سے سنتا ہوں, اور اس نیت سے سنتا ہوں کہ اللہ مجھے صحیح کر دے, میری اللہ اصلاح کر دے. آپ بھی ایسا کر لیا کہ یا اللہ مجھے ٹھیک کر, بس سچی مچی. بعض وقت چھوٹے بچے سے اچھی بات ملتی ہے. ہمارے یہاں ایک اسٹوڈنٹ ابھی نہیں بیٹھا ہوا, کئی بچے ایسے ہیں جو کم بولتے ہیں ہمارے دارالعلوم میں. ان کو نہیں پتا, ہم کو پتا ہے, جو کم بولتے ہیں. ایک بچہ 2 سال پہلے میں نے اس سے ویسے پوچھا, چپ گیا. میں نے کہا تو چپ کیوں رہتا ہے؟ اوہو, کہتے جی زیادہ باتیں کرنے سے گناہ زیادہ ہو جاتا. 12-13 سال کا بچہ مجھے ہلا کے رکھ دیا. کئی دن میرے دل پر اس بات کا اثر رہا. مجھے یار ہم تو کتنی باتیں کرتے ہیں. اور ایک صحابی آئے قربان, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی ایسا بات مجھے بتائیں کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جو آخرت میں. فرمایا املک علیک لسانک, اپنی زبان بند کر. بعض بندہ کو عادت ہوتی ہے زیادہ نصیحتیں کرتا رہتا ہے, زیادہ باتیں چھوڑو, اپنی فکر کرنے کہیں تھوڑی تھوڑی ٹچ دے دی, بالکل بھی چپ نہیں رہنا. میں اللہ مجھے معاف کرے, اگر مجھے یہاں میری ڈیوٹی ہے, یہاں پتہ ہے آپ کو ڈیوٹی کرتا ہوں, یہاں بیٹھ کے میری ڈیوٹی نہ ہو, میں ادھر آخر پہ بیٹھوں چادر لے کر بیٹھ بات کر. میرا نہیں ہے پروگرام باتیں کرنے کا, اور میں تو ڈیوٹی میں ہوں. تو ڈیوٹی آپ کو پتہ ہے امریکہ, اگر ڈیوٹی نہیں کرو گے تو لوگ تو فائر کریں گے. تو میری ڈیوٹی ہے باتیں کرنے کی, ورنہ میں نہ کر دوں. اور آپ جس کی ڈیوٹی نہیں ہے نہ کرا کریں, چپ ہی رہو, زیادہ چپ رہو. بہت بڑے فائدے ہیں. اور ہمارے جو زیادہ چپ رہتے ہیں اس کو عبادات کرنے میں اللہ مدد دیتے ہیں. کر کے دیکھو. تو صحابی کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات بتائیں دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی. فرمایا املک علیک لسانک, اپنی زبان پہ کنٹرول, سیدھے عجیب.
کوئی نہیں بتایا یہ وظیفہ پڑھو اے کرو کو نہیں چپ. اور دوسرا فرمایا جو نعمتیں اللہ نے تجھے دی ہوں نا اس پہ شکر بھی کیا. سب لوگوں کو نہ بتا تو میں بڑا خوش, آئی ایم ویری ہیپی, وہ سارے تیرے دشمن بن جائیں, ڈرامہ کریں, سکے بھائی کو بھی مت بتاؤ. اور میں تو کہتا ہوں یہ سب کو سمجھ میں آئے گی, اپنے ماں باپ کو بھی یہ نہ بتاؤ تم, آئی ایم ویری ہیپی, سب کو سمجھ میں آئے گی. جس کا کچھ ہوا ہے تھوڑا اس کو پتہ لگے گا. ہم کو لوگ اپنے گھر کے حالات اتنے بتاتے ہیں کہ ماں باپ ہی رگڑا لگا رہے ہیں یار, وہ ماں باپ جن کے دل میں خدا کو لیے, اس بچے کو رگڑا جو بیچارہ بڑا تابع دار ہے, اس کا کچومر نکال دیتے ہیں یار. ناراض نہ ہونا اور ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا, بیلنس رکھنا. رگڑا اس وقت نکالتے ہیں شادی کے بعد, وہ بھی اس کا جو تابع دار بہو ہو, تابع دار بیٹا, اس کا رگڑا نہ نکالا کرو یار. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, دیکھا کرو برا بیٹا بری نو بری بہو سیدھا کر کے رکھ دیتی سب کو. کہ کوئی شریف ہو جائے بچہ یا شریف نو بہو آ جائے اس کا رگڑا وہ نکالتے ہیں. یہ نہ کرو, بیلنس نہیں رہا. بیلنس کرو میرے پیارو, بیلنس کرو, ضرور بیلنس کرو. اس میں بڑا فائدہ ہے. ماں باپ کی قدر, گھر والوں کی قدر, اولاد کی قدر, سب کی قدر. اور جو بہو بیچاری مان رہی ہے اس کو رگڑا نہ دینا یار, چھوڑو. جو جوتیاں پھیرتی ہے اس کے چیز چاہیے, اور جو بیچاری مسکین ہے اس کو مارنا ہے, اس کو قیمہ بنا کے چھوڑنا ہے یار. نہ بناؤ. یہ 3 ملکوں کے لوگوں کی عادت ہے, پاکستان, بنگلہ دیش اینڈ انڈیا. 3 ملکوں کا یہ کلچر ہے رگڑا لگانا. باقی نہیں, باقی تو بہت اچھے ہیں یار, وہ بیلنس رکھتے ہیں. ہمارا بیلنس ختم ہو جاتا ہے. بیلنس رکھو میرے پیارو. ماں باپ کو ایک نظر محبت سے دیکھو, ایک مقبول حج کا ثواب ہے. 100 دفعہ دیکھو 100 حج کا ثواب ہے. لیکن فرمایا اچھا وہ ہے جو بیوی کے لیے اچھا ہے. وہ ادھر بھی ادھر بھی بیلنس رکھو. سوچو کیسے چلنا ہے. باپ کا اس کا حق دو, ماں کا, بیوی, بہن, بیٹی, دوست, احباب, ہر ایک کو. تمہیں بتا رہا تھا کیا بات تھی جی؟ مصیبتیں زیادہ آتی ہیں. ہاں, ایک حضرت تشریف لائے یہاں, بتا رہا ہوں محدث صاحب, انہوں نے عجیب بات کی. لیکن اس سے پہلے یہ بتا رہا تھا کہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں کوئی طریقہ. تو پہلا کیا بتایا؟ زبان پہ کنٹرول. دوسرا بتایا نعمتوں پہ شکر کرو, جو اللہ نے دیا ہے اس پر غنیمت سمجھو, لوگوں کو مت بتاؤ لیکن شکر کرو. اور تیسرا بتایا اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو. یہ بھی چھوڑ دیا ہم نے. ایک اور صحابی آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت فرمائیے. فرمایا من ساما کا نجا, جو کامیاب چپ رہا وہ کامیاب ہو. یاد رکھنا میرے پیارو, بڑی پوائنٹ کی باتیں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. چھوٹی بات سے میں بتا رہا تھا کہ تکلیفیں دے کر اللہ اپنے قریب کرتے ہیں, لیکن کس کو؟ جس نے صبر کیا. تو ایک حدیث میں آتا ہے اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں جس کی 2 بڑی محبوب چیزیں لے لیتا ہوں کسی انسان کی, میں 2 محبوب چیزیں, پیاری چیزیں لے لیتا ہوں, اس کو اس کے بدلے میں بس جنت ہی دے دیتا ہوں. 2 چیزیں لے کر جنت. وہ پتہ ہے کیا 2 چیزیں؟ 2 آنکھیں. 2 آنکھیں جناب, ان آنکھوں سے کتنے گناہ ہم کرتے ہیں, ان آنکھوں سے کیا کچھ ہوتا ہے. اور یہ آنکھیں نعمت پڑی ہے. ذرا ایک آدھے منٹ کے لیے بند کریں سارے, میں بھی کرتا ہوں پلیز, کھولنا نہیں. آنکھیں بند کی, دیکھو اندھیرا ہے کہ سوچو آنکھیں بند کر کے آپ فلم دیکھ سکو گے, کسی غیر عورت کو دیکھ سکو, بند رکھیں ابھی, عورتیں بھی بند کر لیں, غیر محرموں کو دیکھ سکیں گی, مرد دیکھ سکیں گے, کوئی مووی شووی دیکھ سکیں گے, کوئی غلط کام, کوئی ادھر ادھر کی باتیں, کچھ نہیں یار, کھول لیں ابھی میرے پاس. تو فرمایا میں جس کی 2 محبوب چیزیں لیتا ہوں اس کے بدلے میں اس کو جنت دیتا ہوں. اور اپنے ایک نبی کی آنکھیں دی, اور شعیب علیہ السلام نبی بولو. اور فرمایا عجیب وہ محدث صاحب نے بات بتائی, میں حیران ہوا. ہم نے پڑھی ہوگی بچپن میں, مرد کے مجھے نہیں یاد تھی, مجھے بالکل نہیں یاد تھی. دین سمندر ہے, سارا سب کو نہیں آئے گا. تو فرمایا کہ اللہ پاک کا عرش لگا ہوگا, اللہ عرش پہ بیٹھے ہیں قیامت کا دن, اور اللہ پاک حضرت شعیب علیہ السلام کو بلائیں گے. او آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک, بڑی دنیا ہے. اللہ کہیں گے سب اعلان
لوگوں سنو، یہ میرا شعیب، اس کی آنکھیں میں نے لے لی تھی، جناب نابینا ہو گیا، یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے انسان، اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ہاں کوئی نہیں ہے، ہر چیز ٹیمپریری ہے، حسن، جمال، نور، عزت، سب کچھ بس اللہ کا نعمت سمجھو میرے پیارو، ہر چیز ٹیمپریری۔ تو میں نے اپنے شعیب کی آنکھیں دو لے لی تھی، اس کو نبینا بنا دیا تھا، بلائنڈ بنا دیا تھا، اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ جو بلائنڈ ہوگا اس کو میں جنت دوں۔ تو شعیب آ جا ذرا، یہ میرا اس سائڈ پہ بیٹھ جاتے، تو عجیب بات ہوگی، وہ تو ادھر آ گئے، وہاں تو آنکھیں ہیں، وہاں آنکھیں ہیں سب کی، تو نبینے کتنے دنیا میں بڑے، ایمان ہونا تو شرط ہے نا، یہ تو آپ کو پتہ ہی، اللہ کی جان کیا ہوگا، وہ تو آگے ادھر، یعنی وی وی آئی پی ہوگا، پروٹوکول مل گیا، اب نبینا پارٹی، سبحان اللہ، او پہلے دن سے لے کر آخری دن تھا نبینے، وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، اب تو نبینے نہیں ہیں، اور دنیا میں جو نبینے تھے دے نوز کہ وی آر بلائنڈ پرسن، وہ کھڑے ہو جائیں گے، نبینا پارٹی، کہنے لگے یا اللہ ہم بھی تو انہیں کی پارٹی کے، وہ ہماری بھی تو آنکھیں آپ نے لی تھی، کسی کی بائی برتھ، کسی کی بعد میں، کسی کی کیا، تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، پیار ہے، اللہ کہیں گے آج پھر تم عرش کے ساتھ اپنے ادھر شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کو بٹھا دو، سمجھ لگی؟ یعنی یہ ہے بات میں بتا رہا تھا کہ تکلیف ہے، تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پیار ہے، تو آپ نے فرمایا پھر تکلیفوں کے لیے، فاقوں کے لیے، غربت کے لیے تیار ہو جا، جو ہم سے پیار کرے گا اس سے بیچارے کا رگڑا نکلے گا۔ اور آپ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا مقام دیا اللہ پاک نے، اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی دیں، جناب ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، آپ نے فرمایا سارے انبیاء کو دین کے لیے تکلیفیں دی گئیں، اور فرمایا مجھے اتنی تکلیفیں دی گئیں، 1,24,000 انبیاء کی تکلیفیں ایک طرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں ایک طرف، آپ کو زیادہ تکلیفیں ملی۔ کیا سمجھتے ہو؟ ایسے تو نہیں امام الانبیاء بنے، ایسے تو نہیں اتنا مقام ملا، اس لیے میرے پیاروں تکلیف مانگنی نہیں چاہیے، یاد رکھنا، تکلیف مانگنی نہیں ہے، لیکن تکلیفیں آئیں گی، صبر کرنا ہے، صبر اور شکر سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں عام طور پہ ہماری ایک دوڑ لگی ہوئی ہے میرے پیاروں، دوڑ لگی ہوئی ہے نوٹ کی، سب اور ناشکری بھی ہے۔ پہلے دن جب شیطان کو دنیا میں بھیجا گیا، اللہ پاک نے فرمایا فخرج، دفع ہو جا، تو مردود ہے۔ اس نے پہلے دن پتہ کیا کہا تھا؟ بڑی باتیں کی تھی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا، اور ایک یہ بھی کہا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں ایسی ان کو چابی لگاؤں گا کہ اکثر نہ شکرے ہوں، تیرے بندے تیری بندیاں اکثر تیرا شکر نہیں کریں گے، توتے ہی رہیں گے سب کچھ ہونے کے باوجود۔ اور میرے پیارو ہم سمجھتے ہیں آج میرا ٹاپک ہے آخرت کی تیاری پلس کامیابی کیا ہے۔ واٹ از کامیابی؟ کیا نوٹ کامیابی ہو، بڑا گھر کامیابی؟ نو، اللہ کو راضی کرنا سب سے بڑی کامیابی، اس کو سامنے رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہے کامیابی، موت ایمان کی آگے یہ ہے کامیابی، قبر میں دلہن کی طرح ہم سو جائیں وہ ہے کامیابی، اور جنت مل جائے یہ ہے کامیابی۔ یاد رکھو ابھی تو ہم کو گارنٹی نہیں ہے کون کامیاب ہے، اسی لیے کسی کو اپنے سے کم نہیں سمجھنا، اپنے کو سب سے کم سمجھنا، یہ کر کے دیکھو سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ آئی ایم نتھنگ، بس سارے کام سیدھے ہو جائیں گے، بڑے لڑائیاں جھگڑے پھٹے چٹے ختم ہو جائیں گے۔ تو بتا رہا تھا اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نوٹ میں کامیابی، اور اللہ پتہ کیا کہتے ہیں، دوڑ ہماری لگی ہوئی ہے، نوٹ میری بھی ہے، انکلوڈنگ می، آپ کی بھی میری بھی ہے، کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، نہ مانو، ہم تو مانتے لگے ہوئے ہیں۔ ٹارگٹ یہ ہے نوٹ 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 نوٹ، دن رات نوٹ، کمال ہے یار، پاگل ہو گیا، آپ نہ مانو بیٹا، لیکن ہے ایوری ون رننگ بیہائنڈ نوٹ، ہم نوٹ کے پیچھے، نوٹ آگے آگے اور نکل۔ اور سنو اللہ نے کیا کہہ دیا، اللہ کی آیتوں پہ کبھی یقین ہو جائے، خدا کی قسم یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ یار بناؤ نوٹ، میں نوٹ سے نہیں روکتا ہوں، کتاب سے بناؤ، حلال کا بناؤ، لیکن کبھی سوچو یار جو آپ نے سوچا بنا لیا،
جتنا جتنا ٹارگٹ تھا، بے شک حرام کا بھی ہے نہیں بنا، ابھی ٹارگٹ پورا نہیں ہوا، حلال کا بھی ابھی نہیں ہوا. اور سنو میرا اللہ کیا کہتا ہے قربان، فرمایا اللہ جب ستر لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کھلا کر دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے. چلو لگاؤ دو، عجیب دور کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، لیکن ایسا نہیں ہر بندے ہی. اگر یہ ہوتا تو سارے امیر ہو جاتے، کوئی غریب نہ رہتا دنیا میں، کوئی رہتا کس کا دل ہے یار میں غریب ہو جاؤں. لیکن ہم تو دیکھا بڑے غریب ہیں، مر گئے. اب تو بتا رہے ہیں خبروں میں آتا ہے کہ لوگوں نے بچے برائے فروخت بھی لگا دیے پاکستان میں. اللہ معاف فرمائے. پاکستان میں اللہ کی قدرت سے چاہ رہا ہے، بنگلہ دیش بھی میرا خیال چلتا تو اللہ کی قدرت سے ہوگا، لیکن ہمارا ملک انشاءاللہ نمبر 1 ہے. میں کہا کرتا ہوں دنیا کا کوئی ملک 1 مہینہ نہیں چل سکتا جس طرح ہمارا پاکستان چل رہا ہے. 1 مہینے میں ملک ختم ہوتا ہے. سارا جو اشر پاکستان سے ہم کر رہے ہیں، امیر غریب گدا گاڑی والا مولانا صاحب اس نے بھی ٹھیکہ لیا ہوا، مولویوں نے ان کو بیڑا گرک کرنا ہے، ان کی چیزیں خراب کر کے چھوڑنے ہیں. یہ نماز روزے بھی کریں گے، جہنم میں پہنچانا ہے ان کو. ہمارے محکمے کا یہ ٹارگیٹ ہے یار. اور گدا گاڑی والے کا بھی ٹارگیٹ ہے کہ شریف بندے کو اس نے تنگ کرنا ہے. بدماش کے آگے وہ بھی چوچا بنا ہوتا ہے. مستری اور مزدور کا بھی یہ کام ہے کہ شریف بندے کو رگڑا لگانا ہے، اور بڑے کا بدماش کا وہ بڑی اچھی بلڈنگ بنائے گا. درزی یار تکلیف خبر نہ ہونا. ہم نے سارے محکمے دیکھ لیے، فرامے ہر بندے کا ٹارگیٹ یہ ہے فراڈ کرنا اللہ ماشا تک. اور پروگرام یہ ہے پاکستان کا کہ یار اس پاکستان کو کچومر کر دیں، ایک دن میں ختم کر دیں. ہر بندے کا دل ہے، لیکن ماشاءاللہ اللہ والوں کی برکت سے 60 سال سے اوپر ہو گئے یار، دن جگ رہا ہے پاکستان والوں کو. اور اللہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ یار کیسا ملک میں بنا لیا. تو بس یہ یار ڈرنا ہے اللہ سے. آپ اور میں بھی سیدھے ہو جائیں، آپ ٹھیک ہو جائے گا. بڑا کام خراب ہے. تو کیا بات تھی بتایا کرو ذرا تھوڑا جا. ادھر ادھر عزت ہوتا ہے تو اس کو سیٹ اپ کرنا. جی تو کوئی پتہ نہیں، اللہ میں بھی چلو جی راجا صاحب فری تو گریٹ دے کرو دوسری پڑھو. اللہ مولانا محمد جی دعا کرنا جی اللہ کو راضی کرنا. ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ بنائیں گے تو کامیابی. اللہ کہتے ہیں میں جس کا چاہوں رزق زیادہ کروں، جس کا چاہوں کم کر. یاد ہے سنو، ایک کردی ہے، ڈاکو ہے بہت بڑا، کرد علاقے کا بہت بڑا ڈاکو ہے. ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے ود اس کے جو اس کی کمپنی والے چور ڈاکو ان کے ساتھ جا رہے یہی کام ہے. کرتے دیکھا کئی اسٹے بھی کرتے ہیں نا، پرانا تھا وقت، قافلوں میں جانا ہے، انسانوں کو لوٹنا ہے. کیوں؟ ٹارگیٹ ہے یہ جو ہمارا ہے، نوٹ بنانا ہے. چلو کرتے بیچارہ چور سو گئے سارے. یہ تو چیف آف رابر ڈاکوؤں کا چور. دیکھا کھجور کے 2 درخت دیکھے، 2 کھجور کے درخت حیران ہے. ایک تو ہرا بھرا ہے اور ایک ہے سڑیا، چکا سڑیا، یعنی کرو یار اردو بناؤ کچھ ڈرائی ایک ہے، ڈرائی فروٹ نہیں وہ تو اور ہے، مزہ کرے گا. ایک ڈرائی کھجور ہے، بالکل ڈرائی سڑا ہوا ڈرائی کھجور، ڈرائی ٹری جلا ہوا جو کچھ نہیں، کھجور نہیں ہے. اور دوسرا تو گرین ہے. یہ ڈاکو نیچے بیٹھا ہوا ہے، ویسے سارے سوئے ہوئے ریسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ڈاکہ اچھا مارے ریسٹ کر کے. تو دیکھا ایک جانور، کوئی کبوتر، کوئی چڑیا، کوئی ایسی ہے بول وہ کھجور ایک توڑتے ہیں، ہری کھجور ڈوکے کہتے ہیں. وہ کچے کھجور بڑا مزہ کرتی، پیلے ہو جاتے ہیں وہ یلو سے کھجور. وہ توڑتے ہیں اس درخت سے، اور چند فٹ کے فاصلے پہ دوسرا درخت ہے، ادھر جا کے نا اس کھجور کو اس میں پھینک کے واپس آ جا. پھر کھجور توڑی، 1 کلاس کھجور، اور توڑ کر وہ جو ڈرائی درخت ہے نا اس میں جا کے پھینک کے آ. پھر توڑی، پھینک کے آ. یہی کام یہ دیکھتا رہا کہ یار یہ کیا چکر ہے. تو دلیر کمزور بندہ ڈاکو وہی نہیں لگ، وہ تو دل چاہیے بھائی، بڑا شیروں کا دل چاہیے ڈاکو بڑھنے کے لیے، بڑھ نہ جائے.
تو پتہ کوئی نہیں ابھی دلیر ہونا ہے، اگلے جمعے کہاں پتہ لگے جی بندہ اندر جی مولانا صاحب نے کہا دلیر ہونا ہے، تو ابھی مہربانی اتنے دلیر نہیں ہونا. تو خیر تو وہ دیکھا یہ تو دلیر ہے، ایک تو چڑھ گیا کھجور پہ بھی نہیں چڑھنا، کیا زیادہ ہے بندہ اترنا بڑا مشکل. ہم کہتے تھے بچپن میں کھجور پہ تو بھیا نواب بھی بڑا مشکل. تو یہ بڑا خطرناک ہے کھجور پہ چڑھنا، ایک آدمی بھی نہیں کرنا. چڑھ گیا ڈاکو صاحب اوپر چڑھ گیا، چڑھا اوپر دیکھا اور وہ پرندہ اپنا کام کر رہا ہے، ڈیوٹی وہ جاب میں ہے. تو یہ اوپر جب چڑھا دیکھا اللہ اکبر، ایک سانپ ہے بہت بڑا اژدہا ناگ بگ سنیک، منہ کھولا ہوا ہے، ہائے ہائے، اور آنکھیں ختم ہیں اور بہت جیسے زیادہ انسان کی عمر ہو جاتی، زیادہ بڑھاپا آ چکا ہے. سانپ بڑا ناگ، چلنا پھرنے قابل یہ لگتا ہے کہ چل پھر نہیں سکتا، وہ جلد سے اس کے فیس سے پتہ چل جاتا ہے نا بندے کی عمر شمر. تو یہ ایسا ہے، تو دیکھا یہ تو ویسے ماہر ہے. تو وہ کام شروع ہے، وہ چڑی آ رہی یا وہ کبوتر یا جو بھی ادھر سے توڑ کے اس کے منہ میں ڈالتا ہے، یہ کھا لیتا ہے تھوڑا اندر. دوسرا آیا وہ بس یہ دیکھا اس نے کافی دیر، نیچے آیا رونا شروع کر، اتنا رویا کہنے لگا یا اللہ معاف کر. ساری زندگی اس پیٹ کے لیے اور پیسے بنانے کے لیے حرام کام کرتا رہا، ساری زندگی ڈاکے ڈالنے. یار لوگ ہی ڈرے ہیں بیچارے، کتنا لوگ ڈرتے ہیں ڈاکو. ہم چھوٹے ہوتے تھے گلی میں سوتے تھے، ان کو سو کے بخائے انشاءاللہ اگلے دن نہیں ہوئے گا. یہ کراچی یار پنڈی پشور لاہور گجرا والا ہم گلی میں سوتے تھے. ان توبہ کرو، ان تو سونا منع ہے، ان مار دیں گے بس. اس وقت سے یہ شہر ان کوئی مشکل ہے. تو وہ تو ڈاکو نیچے آیا ہے، رویا کہنے لگا یا اللہ میں نے زندگی میں کتنے لوگوں کو لوٹا، کتنوں کو تکلیفیں دی اور کتنی میں نے جانوں کو ضائع کیا ایک پیٹ کی خاطر. بنیا پھر بھی کچھ نہیں، یا اللہ میری توبہ. آج میں نے دیکھ لیا کہ وہ جانور سانپ جو انسانوں کا دشمن، پرندوں کا دشمن، ہر چیز کا دشمن، جب وہ بہت بوڑھا ہو گیا، وہ ٹھیک ٹھاک تھا تو وہ تو مارتا تھا نا، اپنا کام کر لیتا تھا. اور اس کی سوشل سیکورٹی ہو گئی کہ اور اس کو اوور ایج ہو گیا، اب اس کو آپ نے پینشن لگا دی سوشل سیکورٹی 65. وہ پرندہ اس کے منہ میں ڈال رہا ہے، لگتی نا سوشل سیکورٹی 65 میں سنے ہو جائے ہے تو وہ سوشل سیکورٹی لگی، اس کو منہ میں آ رہا ہے خوراک. یہ ظالم جانور، زہریلا جانور، انسان اور حیوانوں اور پرندوں کا دشمن جانور، یہ جب کچھ نہیں کر سکا تو نے اس کی یہ لگا دی ڈیوٹی، یا اللہ میری توبہ. بس آج کے بعد میں محنت کروں گا، کوشش کروں گا، میری توبہ پچھلی. چیزیں مار کر رو رہا ہے، اس کی کمپنی اٹھی پچھے ہو گئی. یار یہ تو کبھی رویا نہیں، یہ تو بڑے دل والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی کیا یہ کام ہو گیا؟ انہوں نے کہا میری توبہ یہاں تم چور بنے رہو. انہوں نے کہا نا ادھر بھی تو ہمارا چیف تھا، ادھر بھی چیف ہے، ہماری بھی توبہ. کہتے پھر اس طرح کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں حج کو، وہ یو ٹرن لو، کوئی اور کام جا رہے تھے تو کہتے ہیں اب حج کرنے جاتے ہیں، کیونکہ حج تو مسلمان کا بڑا ایک ہے نا فیوریٹ چیز ہے، سبحان اللہ کرنا چاہیے بھائی. ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے، مسجد نبوی ایک نماز 50,000 کے برابر ہے. کہتے ہیں یار حج کو جاتے، کوئی پروگرام نہیں، یو ٹرن لیا حج کو چل پڑے. بس گل مکی. دلیر تو ابھی حج کو جا رہا ہے کافی، سبحان اللہ. حاجی صاحبان بن گئے، چور صاحبان حاجی صاحبان ہو گئے، یو ٹرن لوگ کسی کو کم نہ سمجھے، توبہ کی چل پڑے. ایک رات پھر دوسری رات، پھر 3 رات. آئے ہے دیکھا ان جنگلوں میں، ان صحراؤں میں جا رہے ہیں. دیکھا تو بہت بڑا محل نظر آیا، ویری بگ پیلس ان جنگلوں میں، صحراؤں میں، اور ارد گرد گھاس بھی ہے، پھول ہیں اور کیا ہیں. بڑے حیران ہوئے یار یہ تو سارا ویرانہ تھا کہ کیسے ایک بڑا محل نظر آ گیا. خیر کوئی بات نہیں، جا رہے دور سے نظر آ ویری بگ پیلس. جب قریب پہنچے دیکھا ایک بوڑھی عورت اور نابینا عورت تھی. بوڑھی
پلس نبینا بلائنڈ، یہ سب بھی دیکھا نا بلائنڈ، اب وہ دیکھو بلائنڈ، وہ دیکھا جب اس سے گزرنے لگے تو ویسے سلام کیا، اس عورت نے ڈاکوؤں کے چیف کا نام لیا، اس عورت نے وعلیکم السلام، بوڑھی عورت، اور نام لیا چیف صاحب کہ کردی کون ہے، کردی، وہ ڈاکو دیکھ گیا، انہیں کیا پتہ نہیں یار یہ کیا ہو، بوڑھی عورت، آج تک کسی نے نہیں پوچھا کردی، کردی تو پاورفل بندہ ہے، اس کو تو گورنمنٹ بھی نہیں پکڑ سکتی تھی، بڑے 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 ڈاکو ہوتے ہیں یار، ہمارے ملک میں ایک محمد خان ڈاکو تھا سرگودے کا، مجھے بڑا شوق تھا اس کو ملنے کا، وہ فوت ہو گیا، تھوڑے دنوں بعد مجھے پتا چلا 22 سال جیل میں رہا، 22 سال محمد خان ڈاکو، بہت دلیر تھا، تو مجھے پتا چلا جیل سے چھوٹ گیا، بڑا اللہ کا ولی ہو کے نکلا جیل سے، 22 سال جیل میں رہا، اس کے کوئی پنڈ کا بندہ ہے تو مجھے ملے بعد میں، ابھی نہ ہاتھ کھڑا کرنا، لوگ کہیں گے یہ بھی چور بعد میں، وہ پتا آپ کو سرگودے کا ایک خاص علاقہ ہے، اس میں وہ رہتے ہیں، تو اس کے علاقے کا ہے تو پلیز یار مجھے مل کے جانا، انشاءاللہ میں پیار کروں گا اس گاؤں سے، کیونکہ میں نے وہ جیل میں آیا، پھر ادھر ہوا، تو میں ایک دن بیٹھا ہوا نا، ہمارے ایک دوست سرگودے تھے، میں نے ان کو کہا یار محمد خان ڈاکو سنے بڑا اللہ کا ولی ہو گیا، 22 سال جیل میں رہا، ابھی چھوٹ کے آیا ہے، تو میں نے اس کی زیارت کے لیے جانا ہے، اللہ کا ولی ہے یار، اللہ کی ولیوں کی زیارت کرنا ہے، تو وہ بندہ آیا ہے، جس بندے سے میں نے بات کی انہوں نے کہا جی وہ میرا یار تھی، میرا دوست تھا، اوہو، میں نے کہا جاؤں، کہتے جی مہینہ ہوا مار گیا، انا للہ، 1 مہینہ ہوا کہتے مار گیا، کہتے یہ بات اگر 1 مہینہ پہلے کرتے ہم سیدھے ڈاکو سے ملنے جاتے، اس کو گورنمنٹ بھی نہیں پکڑ سکتی تھی، ایوب خان کے دور میں، ملک امیر محمد خان جو ایک گورنر مغربی پاکستان کا اور مشرق، وہ بڑا دلے، اس نے پکڑا اس کو، اور اس کو ادھر سے جیسے اونٹ کو ڈالتے ہیں نا، اونٹ کو ایک وہ نکیل ہوتی ہے نا اندر ایک چیز، ایسی اس کے ناک میں پہ ڈالی، اس کو پھرایا، 22 سال جیل، ایوب خان بھی گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، ملک امیر محمد خان بھی ٹوٹ گیا، وہ ابھی جیل میں، اور ابھی کچھ بہت عرصے بعد چھوٹا، تو وہ کہنے لگا کہ میں مل کے آتا، میرا یار تھا، اور اس نے ایسی اس کی خوبیاں بتائیں یار، میں آئی ویس سرپرائز، کیسے یار، کیسے چھوٹا سا قد، کوئی بڑا پہلوان نہیں لیکن دل بڑا ہو، خیر، تو اس نے کہا میرا نام اس عورت نے کیسے لیا، کردی، کون ہے تم نے، کردی بیٹا، کردی کون ہے، وہ تو کہتے میں ہی کردی، کہنے لگی سنو تو کیسا ہے، تیری عمر پتا ہے، ایسا کچھ جوان جنگ، کہنے لگی بیٹا سنو تیرے ساتھ اور لوگ بھی ہیں، جی اماں جی پورا پارٹی تھا جی، یہ نہیں بتایا ابھی چورانی پارٹی، کوئی توبہ کر لی، پتا ہے ہمارے ملک میں توبہ کو بھی نہیں لوگ مانتے، مان لیا کرو یار، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہمارے ملک میں پتا ہے کہ کوئی الٹ پلٹ کام کرے نا توبہ کر لے، کہتے ہیں سوچ ہوئے کہا کہ بلی حج میں، ان اوور کنٹری کہتے ہیں کہ بلی نے 100 ریڈ کھائے اینڈ گوئنگ ٹو حج، یار حج کو ہم کو جا رہی ہے جانے دو، ہاں ایسی نہ سمجھا کرو، توبہ کی توبہ ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے یار، اللہ پاک بہت بڑے ہیں، تو اس نے یہ نہیں کہا ہم چور ہیں، وہ تو توبہ کر لی، تو پوچھا کیا بات ہے اماں جی، سنو بھائی دوڑ لگائی ہوئی ہے ہم نے، نمازوں کا ٹائم نہیں، روزے کا ٹائم نہیں، کل 3 لوگ آئے میرے پاس پریشانیاں بتانے لگے، میں کہ نماز پڑھ دو، کہتے جی ٹائم ہی نہیں، انا للہ و انا، یار اتنے بزی، کہتے جی امریکہ ہو، یار ہم بھی امریکہ میں اللہ کے فضل سے، کہتے جی وہ بہت جاب کا مسئلہ، جاب کدھر یار، تو اللہ کو جان دینی ہے کہ نہیں، پریشانیاں بڑی ہیں، میں کہ توبہ کر، بندے کے پتر بنو، جس سے مارے جاؤ، نماز شروع کرو، کہتے جی ٹھیک ہے، خیر، تو اس اماں جی نے کہا کہ پتر تو میرے بیٹے کی طرح ہے، اتنی تھوڑی عمر، کہنے لگے کہ 3 دن پہلے، ہاں میرا ایک بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا بس، اور میں تو نابینا ہو گئی، اور میرا بیٹا بڑا اللہ کا ولی تھا، اور بے شمار دولت تھی، یہ سارے جنگلات، یہ سارے علاقے، یہ سارا ایریا یہ میرے بیٹے کا ہے، اور یہ محل دیکھو مجھے تو نظر نہیں آتا، لیکن کئی سالوں میں محل تیار ہوا، اور اس کی میں نے ابھی شادی کرنی تھی، ایک ہی بیٹا، 3 دن پہلے فوت ہو، بس پتا کس وقت فوت ہوا، جس وقت وہ کھجور اچلی سانپ کے منہ میں کھجور ڈال رہی تھی، اس وقت فوت ہوا، وہ ٹائم بتایا کہ 3 دن پہلے اس وقت میرا بیٹا فوت ہو، بڑا مسئلہ بنا، کوئی بھی نہیں قریب، لیکن اللہ نے بندوبست کیا، کوئی جنازے کا ہو گیا،
تو رات جب میں سوئی مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نے زیارت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یہ نہیں کہ جو آنکھوں کا اندھا ہے وہ دل کا بھی اندھا ہوگا، ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ انسان آنکھوں کا تو اندھا ہے، دل کا اندھا نہیں ہے. اور بعض دفعہ آنکھیں تو ٹھیک ہیں اور دل کے ہم اکثر اندھے ہیں، دل کے اکثر اندھے ہیں. دلوں کی محنت کرو میرے پیارو، دل ٹھیک ہو جائے تو کام سیدھا ہو جائے گا. بڑی گڑبڑ ہے، ہم اوپر سے اور ہیں اندر سے اور ہیں، گڑبڑ ہے. اپنا اندر باہر ایک کر لیں، ہم اندر کو اچھا کریں باہر کو بھی اچھا کریں انشاءاللہ. آج باہر کچھ تو اچھا ہوتا ہے، اندر دل میں بڑی گندگیاں ہوتی ہیں میرے پیارو. اور اللہ تو جانتے ہیں انہ علیم بذات الصدور. اللہ کو آپ دار نہیں لگا سکتے، اللہ کو ٹکر نہیں دے سکتے ہم. وہ تو دل کو جانتا ہے یار اس بندے کی کیا نیت ہے. اس لیے اللہ سے تعلق بنائیں اور ہم سب ٹھیک ہو جائیں. تو وہ تو دل کی اندھی تو نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں. آپ میں سے اور میں کتنے لوگ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہوں؟ کبھی جس کو آئے بھی ہوں تو آپ نہ بتانا، پھر وہ یہ نعمت بعض دفعہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، بس اپنے تک رکھنا. خیر، تو کہنے لگی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب میں آئے، میں پریشان تھی. فرمایا کوئی بات نہیں، تمہارا بیٹا اللہ نے لے لیا، اس کو تو بڑا مقام دیا. اب ایسے کرو، ایک شخص آ رہا ہے، وہ کردی ہے، بہت بڑا اللہ کا ولی ہے. سنو، ولی تو 1 منٹ میں بندہ بنتا ہے، بندہ باندھے تو ڈرامہ کرے تو نہیں بنے گا. ہاں اللہ سے تعلق بنا بھی باندھ دو، عورتیں بھی باندھ جائیں، ولی بندے بھی باندھ جائیں، ابھی بنیں گے. تو وہ اللہ کا بڑا ولی ہے، ہمارا بھی دوست ہے. یہ محلات، یہ ساری پراپرٹیاں، جتنا اس کا مال و دولت ہے بس اس کو دے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جناب من، میں سو گئی، اٹھی تجھے کردی نبی اور سیکنڈ ڈے پھر رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے کہ دیکھنا وہ آنے والا ہے. کون؟ کردی. یہ سارا کچھ اس کو دینا ہے. عجیب. تیسرا دن پھر یہ ہوا، 3 دن سے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ اس کو دینا ہے. اور سنو میرے پیارو، حدیث شریف میں آتا ہے جس شخص کو، جس عورت، جس مرد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے وہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کوئی بھی دنیا میں بنا ہی نہیں سکتا. باقی شیطان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ بزرگ کی بھی شکل بن سکتا ہے، سنو، ماں باپ کی بھی شکل بن سکتا ہے، وہ سب کی بنا سکتا ہے شکل، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کبھی نہیں بنا سکتا. تو فرمایا جس کو خواب میں میں نظر آؤں میں ہی ہوں. جناب 3 دن ہو گئے. تو بیٹا میں تو ویٹ کر رہی تھی، میں تو روز باہر کھڑی ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو ایسے کرو بیٹا جی، یہ ساری زندگی کی جائیدادیں اور یہ اتنی دولت ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں بھی نہیں پتہ کتنی دولت ہے. میرا بیٹا کتنا کچھ بنا کے گیا، سب حلال کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یار یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفٹ مل رہا ہے، تو یہ سارا تیرا ہے. تو وہاں وہ رونا شروع کیا، سیکھنا شروع کیا اور وہاں کہنے لگا یا اللہ تو کتنا کریم ہے، ساری زندگی کچھ نہیں، بڑا کچھ کیا، کچھ نہیں بنا. اور ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں گھبرانا نہ، کہتے ہیں چور دے کار دیوا نہیں بلدا، چور دے کار دیوا کبھی نہیں بلیا، گھبراؤ نہیں. چور تو چور ہے نا، اور دیوا کہتے ہیں لائٹ کو، اور بلیا کہتے ہیں جلنا. کہ چور کے گھر میں لائٹیں نہیں ہوتی. ہمارے ہم نے پرانے لوگوں سے سنا ہے باپ بیٹا باپ چور تھا، بیٹا بھی چور بنا، بڑے ڈاکے مارے. ایک بہت بڑی کوٹھی میں ڈاکہ مارنے جا رہے باپ بیٹا، ایک جاب ہے نا بیچاروں. تو کہتے ہیں جی وہ چور. تو باپ نے کہا پتر گل تو یہ جو بندہ ہے نا جسے آج چوری کرنی ہے، یہ میں ماشاء اللہ 10ویں دفعہ اس کو لوٹنے آ رہا ہوں. 10 ٹائم. یہ بندہ، ان کو پتا ہوتا ہے، چوروں کو بڑا پتا ہوتا ہے کون کس گھر میں رہ رہا ہے. تو نے کہا اس بندے کو 10ویں دفعہ میں لوٹنے آیا ہوں. تو بیٹے نے کہا، بیٹا بھی جوان، کہنے لگا ابا جی ہماری تو روٹی نہیں پوری ہوئی، اور یہ 10ویں دفعہ کا کیسے پتا؟ کہنے لگا پتر بات سنائی کہ پہلی دفعہ یہ تو غریب سا بندہ تھا تو میں نے اس کو لوٹ لیا، 5000 روپے لے گیا. پھر دیکھا اس نے چھوٹا سا گھر بنایا، پھر میں گزر رہا تھا میں نے لوٹ لیا، آٹا چاٹا لے گیا اور بیچارے. پھر چوتھی دفعہ دیکھا اس کے گھر کوئی تھوڑا سا بڑا ہو گیا، 2 بیڈ روم ہو گیا تھا، پھر میں نے لوٹا. پھر بڑا گھر ہو، پھر بڑا. تو کہتے یہ وہ بیٹے نے کہا ابا جی حد ہو گئی ہے کہ ہمارا گھر ابھی تک ٹوٹا ہوا، چوریاں کر ادھر.
اور یہ بندے کا اتنا بڑا مال ہے، میرے خیال توبہ ہی کر لو ابا جی تو اچھا ہے، کیونکہ ہمارا تو مر گیا یار، اور ڈرے بھی رہتے ہر ویلے کیا ہوگا، یہ بندہ اتنا مال بن گیا اور ہم چور صاحب توبہ کرو۔ بیٹے نے باپ سے توبہ کری، انہوں نے کہا جام جام کرنے اللہ کا بندہ یہ کیا ڈرامہ بنایا ہوا، توبہ کرنا اللہ کا۔ دیکھو اس بندے کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مکان گفٹ دے دیا۔ کیا رکھو میرے پیارو، انسان ایک دوڑ لگائی ہوئی ہے، سنو امیر ہونے کا ایک ٹائم ہے، بھول جاؤ کہ آپ اپنی مرضی سے امیر ہو جاؤ گے، نیور۔ ہاں حرام شرام بنا کے ہو جاؤ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے یار، وہ تو چوروں کے پاس بڑا ہے، وہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن میں بتا رہا تھا کامیابی کیا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا، ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، اور یہ ساری چیزیں میرے پیارو، آخرت کی فکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا، بس یہ کامیابی ہے۔ اچھا اخلاق، اچھا کردار، اسمائلنگ فیس، اپنے کو کم سمجھنا، گھر میں پیار محبت سے رہنا، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن پاک پڑھنا، یہ ہے کامیابی کی چیزیں۔ یہ ہم سے چلی گئی، ہم دوسرے چکر میں لگ گئے، اور ہر ایک کا چکر یہی بن گیا کہ چلو جی۔ اور آج بھی یہ تو پرانی بات تھی، لاہور کی بات بتاتا ہوں آپ کو، ہم نے وہ جگہ بھی دیکھی الحمدللہ الحمدللہ۔ بہت لاہور میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ تو وہ فوت ہوئے بھی 50 سال، ہم نے ان کی زیارت نہیں کی، ان کا گھر دیکھا، بہت مالی لحاظ سے غریب لیکن اللہ سے بڑا تعلق، اور بڑا ایسا درس قرآن دیتے تھے کہ دنیا آ کر ان کے پاس بیٹھتی، ہزاروں لوگوں کی اللہ نے اصلاح فرما دی، ہزاروں لوگ دین پہ آ گئے، لیکن ہیں غریب، کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، بس عجیب کرتے 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 ان کی محفل میں ایک آدمی بیٹھا کرتے تھے، چودھری محمد علی صاحب، لاہور کا کوئی بندہ ہے شاید جان لے گا ان کو، لاری اڈے کے قریب ان کا گھر، لاری اڈا لاہور بدان واقعی۔ چودھری محمد علی صاحب درس میں بیٹھتے تھے، بڑے امیر بندے نیک، اور یہ جو اللہ کے ولی تھے یہ ہر ایک سے گفٹ نہیں لیتے تھے، ہر ایک سے تحفہ نہیں لیتے تھے، اللہ نے ایسا کیا ہوا تھا، اتنا بڑا دل غریب، بس دل ایسا تھا ہر ایک سے تحفہ نہیں لیتے تھے، بس اللہ والوں کی شان ہے۔ ایک پانی بھی نہیں پیتے، کہیں بیان کے لیے بھی جانا اپنے جیب میں روٹی، تھیلے میں روٹی جا کر، ایسا کتنا کتنا، تو وہ کرتے 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 ایک دن فجر میں درس دیتے، فجر میں درس کے بعد چودھری صاحب، چودھری محمد علی صاحب، وہ ہم نے نہیں دیکھے، اور یہ نہ علاوت کے والد دیکھے، وہ گھر دیکھا ہے، وہ ایریا دیکھا ہے، وہ سارا، ان حضرت کے بیٹے دیکھے، پوتے دیکھے، وہ خیر۔ تو چودھری محمد علی صاحب نے درس ختم ہوا نا، تو حضرت کو کہتے جی ذرا ادھر کنارے پہ لے گئے ایک بات، تو چابیاں دے، چودھری صاحب چابیاں نکال کے دے رہے ہیں، کس کو؟ ان مولانا صاحب، چابیاں، کہتے جی چابیاں لے لو، کس کی چابی؟ کہتے جی یہ وہ جو فلانا گھر نہیں میرا، وہ آپ کو دے دیا، گفٹ، بہت بڑا گھر لاہور میں گفٹ دے دیا، میرے پاس اور گھر بھی ہیں، یہ تو آپ کے لیے گفٹ، مسجد کے قریب ہے، بہترین ہے، ایوان، یہ آپ کے لیے گفٹ۔ تو حضرت سوچو ذرا، وہ انسان جو کسی سے چائے کا کپ نہ پیتے ہوں، سنو، ایک پینی نہ لیتے ہوں، لوگ قدموں میں لا کے رکھتے ہوں، وہ کہ نہیں وہ مکان لیں گے؟ بولو نہیں لیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں 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 چل، کہتے جی نہیں پلیز، من سے چلتے، اور نہیں بھائی میں نہیں لوں گا۔ اس نے کہا بات کیا ہے، مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ مکان کی چابیاں اس کو دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہا، یہ کیا ہوا بتا کیسے؟ کہنے لگے جی ناراض نہ ہونا، مجھے 3 دن پہلے خواب آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو تھوڑا آتی، ہاں دعا کرو ہم کو بھی آئیں، آپ کو بھی آئیں، ہاں، اور ان کی سنتوں پہ ہم چلیں، اور قیامت کو اللہ ان کے ہاتھ مبارک سے ہمیں کوثر پلائے، جی ان کی شفاعت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ وزیم ہیں ہم، لکی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ تو کہنے لگے 3 دن پہلے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ بھائی ہمارا دوست ہے فلاں، اس کے پاس مکان نہیں ہے، وہ تو لوگوں سے نہیں مانگتا کہ مر گیا، وہ تو ہمارا دوست ہے، اے مکان کی چابیاں اس کو دے دے۔ کہنے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، لیکن پتہ ہے پیسہ نکالنا بڑا ہوتا ہے بھائی، ایک دن نال نکل جاتا ہے، ہاں ایسا نہیں، پیسہ ہر کوئی نہیں نکال سکتا، اللہ کی جان ہے، کئیوں کو اللہ نے دل دیا ہے تو پیسہ نہیں، یہ پیسہ ہے تو دل نہیں ہے، سبحان اللہ، کئیوں کے پاس کچھ بھی نہیں، کئیوں کے پاس دونوں چیزیں ہیں، خیر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے چابیاں نہیں دی آپ کو، کیونکہ میں کہ ایک مکان ایسے ہی میں دے گا،
وہ اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو دے دے، لیکن وہ پتہ نہیں کیا بات کہتے ہیں۔ دوسری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مکان دیتا ہے کہ نہیں، مکان دیا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا جی نہیں دیتا۔ کیوں؟ کہتے جی دے رہا گا آپ نے تھوڑا سا کل تو ہنستے ہوئے کہا نا دینا ہے، آج تھوڑا سا موڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دینا ہے بھائی، ٹھیک ہے جی۔ اور صبح پھر نہیں دیا، درس میں بیٹھے ہو ماشاء اللہ حضرت صاحب السلام علیکم پوچھ جائے، کہتے ہیں رات پھر آج رات پھر یہ لاسٹ نائٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، مکان دیا ہے کہ نہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں دیا؟ دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی آپ دینا ہوں تو دینا ہی دینا۔ کہتے جناب چابیاں لے کے آ گئے، اللہ اکبر، حضرت نے قبول کر لی اور اسی میں زندگی بھر رہے۔ یاد رکھو میرے پیارو، بتایا کیوں؟ وہ تو 1000 سال کی بات ہوگی جو پہلے سنائی، یہ تو ابھی 50-70 سال کی بات ہے یار، یہ لاہور کی بات ہے۔ آج بھی میرے پیارو اللہ سے تعلق بناؤ، سارے کام سیدھے ہوں گے۔ تو یہاں پر رات کا جو آنا ہے یہ بڑا قیمتی ہے، اور میں چونکہ اپنے حضرت کی کچھ اصلاح کی باتیں بتا رہا تھا، یاد ہے آپ کو کچھ تو سنائی تھی، 22-23 باتیں سنائی تھی، آج اس سے آگے تھوڑا سا سناتا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ فرمایا میرے حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ توقع کسی سے نہ رکھو، توکل ہونا چاہیے۔ توقع کسی سے نہ رکھو کہ یار وہ میری عزت کرے، میرا فلانا کام کر دے، میرا یہ کرے، یار کیوں؟ چھوڑو، اللہ سے تعلق بناؤ۔ کہنا ہے دنیا میں کام ایک دوسرے کے انسان آتا ہے، لیکن کوئی نہ کرے تو ہم اس کے خلاف ہو جائے، یہ نہ کرے، بس چپ کر کے اپنا کام سے کام، اللہ سے تعلق۔ اور فرمایا عجیب باتیں فرماتے تھے، پوری دنیا میں جاتے تھے میرے حضرت، صرف امریکہ نہیں آتے تھے، بہت دنیا میں گئے، بہت دنیا میں، تو اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمایا۔ عجیب بات فرمایا کہ واقعہ معراج سے فضائی سفر ثابت ہوتا ہے۔ دیکھو یہ پوائنٹ بتا رہے ہیں، لوگ عام جہاز بنا بڑا بہادر بن گئے، یار تمہارا جہاز اب بنا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے سینکڑوں سال پہلے کہاں سے کہاں گئے، یہ جہاز تو چاند میں گیا، تھوڑا سا آگے ادھر ادھر جا رہا ہے، وہ آسمان تک کدھر جائے گا؟ نیور، وہ تو 500 سال کا فاصلہ ہے، فرام ہیئر ٹو آسمان 500 سال تیز رفتار سواری چلتی رہے، پھر پہلا آسمان آئے گا۔ 500 سال کا جہاز بنا لیں گے دنیا والے؟ کدھر بنائیں گے یار، نیور۔ اور تو قیامت آنے والی ہے، قیامت کی تیاری کرو، بہت نیئر ہے، نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، گڑبڑ ہو گئی ہے، کام خراب ہو گیا، ہر وقت قیامت کی تیاری میں رہو۔ تو میرے حضرت نے فرمایا کہ یہ کیا ہے سائنس، ہماری سائنس دیکھو کہ وہاں فضا میں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بڑا پوائنٹ تھا۔ آگے فرمایا ہائے ہائے، فرمایا نوافل میں عقیدہ نفل کا رکھ کر پابندی فرض کی کرو، بڑا پوائنٹ ہے۔ بعض لوگ زندگی میں نفل نہیں پڑھتے، پڑھ گئے، وہ تو اہمیت نہیں دیتے، بعض نفلوں کو بھی فرض سمجھ لیتے ہیں، جو نہ پڑھے اس کو ٹوٹتے رہتے ہیں، ذرا انہیں نفل نہیں پڑھے، رہنے دے یار، واقعی کیمرہ نہ لگاؤ، آپ کا اور اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن فرمایا نفل کو چھوڑو بھی تو نہیں، ایسے ہی چھوڑ دیتے ہو یار، ایک ایک نفل سے کتنا اجر ہے۔ صبح اشراق سورج سے 15 منٹ بعد سے لے کر 11:30 تک نفل 2 پڑھو، حج عمرے کا ثواب ہو جائے گا۔ 4 پڑھ لو، سارا دن آپ کے اللہ کام کریں گے۔ اب ابھی کے ابھی بتائے، یہ عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، 2 نفل پڑھتے 6 پڑھ لو تو 12 سال کی نفل عبادت کا ثواب ہے۔ کیا بتاؤں یہ نفل، تو دیکھو کتنا پوائنٹ بتایا باری کہ نفل میں عقیدہ نفل کرو، کبھی نہیں بھی پڑھ سکتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن پابندی فرضوں کی طرف کرو۔ آگے فرمایا ہائے ہائے، جس نے جس قدر اپنے کو مٹایا، جس نے اوپن اپ، جس قدر اپنے کو مٹایا اسی قدر پایا۔ پانا کیا ہے؟ اللہ کو کیا پانا ہے؟ مٹانا ہے اپنے کو، اور مٹانا کیا ہے؟ پانا ہے۔ یاد رکھو، جتنا کوئی اپنے آپ کو کم سمجھے گا اتنا اللہ اس کو عزت دیں گے، جتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اللہ کی نظروں میں وہ گر جائے گا، پھر انسانوں کی نظروں میں بھی گر جائے گا۔ توبہ کرو میرے پیاروں، بڑائی سے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اتنے بڑے بھی آپ ہو جائیں کچھ بھی نہیں ہے میرے پیاروں، 1 منٹ کا نہیں پتا۔ اور فرماتے تھے کہ جس لذت کا ثمرہ آخرت میں نیک مرتب نہ ہو وہ واجب الترک ہے۔ سنو کہ ایسا کوئی آپ انجوائے کر رہے ہو، لائف کو انجوائے کر رہے ہو، ایسی انجوائے کہ جس کا آخرت آپ کی خراب ہو رہی ہے، وہ اچھی نہیں ہے۔ انجوائے کر رہے ہو جی، میوزک لایا انجوائے کر رہے ہیں، یہ تو آخر میں مار پڑے گی،
یہ کیسے انجوائے گے یار؟ انجوائے کر رہے ہو حرام کام کر کے، یہ انجوائے نہیں ہے۔ فرمایا اس کو چھوڑو، اور فرمایا یہ سنو عجیب بات ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کا استحضار رہے، گھبرانا نہیں، مشکل لفظ ہے ذرا، اس کو میں یہ بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کا استحضار رہے، عجب اور خود پسندی سے بچے رہو گے، اپنی خطا کا استحضار رہے، کبر سے بچے رہو گے۔ سنو عجب کیا ہے؟ عجب کو اردو میں خود پسندی کہتے ہیں، یعنی میں بہت اچھی ہوں، آئیے بہت اچھا ہوں، میری جاب اچھی، میری آواز اچھی، میرا حسن اچھا، میرے کپڑے اچھے، میرا گھر اچھا، میری گاڑی اچھی، عورت بھی کہے میں بڑی اچھی خوبصورت، بندہ بھی کہے میں بڑی، میری عزت، یہ کسی کو برا نہیں سمجھ رہا لیکن اپنے کو اچھا سمجھ رہا۔ یہ سنو، تھوڑے سے ٹائم کے لیے بھی جس نے اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیا 70 سال کی عبادت ضائع ہو۔ پہلے تو یہ یاد رکھو، سمجھو اپنے آپ کو، سمجھا مارے گئے یار، ہماری تو عمر نہیں 70، خوش زیرو ہو گیا، پچھلا سارا بیلنس زیرو۔ چلو، اور کبر کیا ہے؟ تکبر، پراؤڈ، غرور، اپنے کو اچھا سمجھنا، باقیوں کو کم سمجھنا، حقیر سمجھنا۔ میں بڑا نیک، بڑے نفل، جو نہیں پڑھتا وہ تو گاربیج ہے یار، میں ہر وقت ذکر ہوتے کرتے ہی مر گئے، میں تو تجد پڑھتا ہوں، انہیں کبھی نہیں پڑھی ٹھوس، میں تو یار تو ٹھیکیدار ہے اللہ کا عورت کا، لے کے میں بھی تیری ساری تجد گایا، تیری ساری بزرگی گاربیج، اور وہ بندہ ہے صرف 5 نمازیں پڑھتا ہے، پتہ نہیں اس کا اللہ سے کتنا تعلق ہے یار، تو ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تکبر یا مال کا تکبر، گھر کا تکبر، پراؤڈ، یہ ہر ایک میں ہو سکتا ہے۔ فرمایا تکبر کیا ہے؟ اپنے کو اچھا سمجھنا، دوسرے کو حقیر، حقیر بھی کی انگریزی نیگلیکٹ، پٹ ڈاؤن، پٹ ڈاؤن، اگلے کو بالکل گاربیج، گاربیج چاہیے، اپنے اچھا دوسرا گاربیج، یہ تکبر، یہ شیطان نے کیا، مارا گیا، اس سے ساری نیکیاں گایا۔ اور جب میں اچھا ہوں، کسی کو کم نہیں سمجھ رہا، میں اچھا ہوں، بہت اچھا ہوں، مجھے بولنا اچھا آتا ہے، میرا اسٹائل اچھا ہے، میری گاڑی اچھی ہے، میں فلانا اچھا ہے، میں تو 70 سال کی بات ہے، مارے گئے نا، مارے گئے بھائی، لیکن علاج سنو، توبہ کرو کہ جتنا تکبر کیا تھا، جتنا عجب کیا تھا، اللہ نیکیاں دیکھتے ہیں، چلو کر لو توبہ، یا اللہ ہم کو معاف کر۔ لیکن اس کا ایک علاج بھی ہے، یہ تو روز علاج چاہیے، ٹالینول ہر گھر میں پڑی ہوتی ہے، ہر 10ویں دن سر میں درد ہو جاتا ہے، تھوڑے دیر لے لو ٹالینول، تو ٹالینول تو چاہیے۔ اس عجب اور تکبر کی ٹالینول کیا ہے؟ سنو، اللہ تعالیٰ کی عطا کا استحضار رہے، عجب اور خود پسند، یعنی جو بھی نعمت ملے، جو بھی اچھی چیز ملے، عزت ملے، کچھ ملے، دل میں یہ آئے یار میں تو کچھ نہیں ہوں، میرا اللہ کا انعام ہے، اللہ مجھے دے رہے ہیں، 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 آل دا ٹائم۔ کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی۔ اور یہ تو عجب کا علاج ہو، آئی ایم سم تھنگ۔ اور یہ جو تھا کہ میں بہت بڑا ہوں، باقی گاربیج، اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا اپنی خطا کا استحضار رہے، تکبر سے بچ جاؤ گے۔ ہر بندہ دیکھے میری گھر میں کیا ویلیو ہے یار، میں باہر بڑا پھرنے کا بڑا، بیوی تو مجھے جوتی نہیں سمجھتی، ادھر سے میں چوچا بنا ہوتا، اور میں ابے سے لڑائی کرتا ہوں، اتنا گستاخ، میں تو دوستوں سے لڑائی کرتا ہوں یار، میری برادری سے میرے کیا تعلق ہے؟ میں تو ٹھیک نہیں، میرے اندر تو بڑی خرابیاں ہیں، میری شکر ہے میرے اللہ نے پردے رکھے ہوئے، اگر میرے پردے کھل جائیں تو لوگ تو جوتے مارے مجھے، کیا دفعہ اٹھ تیری، پتہ ہے تو کیسا ہے۔ تو یہ اپنی خطاؤں، یہ اگر سوچے نا بندہ 5-10 منٹ سوچ سکتا ہے، اپنی خرابیوں، اپنے نیگیٹو پوائنٹ، اس کا خیال رہے تو فرمایا تکبر سے بچے رہو گے۔ بس 2-3 باتیں اور کر کے، ہاں فرمایا ذکر حقیقی یہ ہے شریعت کی مکمل پابندی ہو، جناب ذکر، یہ بھی ذکر کی محفل، یہ ذکر کی کس میں؟ یہ بھی ہے، اللہ کا نام لینا بھی ذکر، قرآن پاک پڑھنا ذکر، اور ہر وقت دین پہ چلنا، سنت کے مطابق چلنا، باتھ روم کیسے جانا ہے، کھانا کے وقت ہاتھ دھو کے کھانا ہے، ساری کی ساری چیزیں شریعت کے مطابق ہو، یہ ذکر ہے، اصل ذکر یہ اللہ کی یاد۔ اور آج کی آخری بات فرمایا جس گھڑی انسان اپنی نظر میں محبوب ہوتا ہے، جس وقت انسان اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے، میں تو بہت سپیریئر ہوں، آئی ایم ویری گڈ، اپنے میں کسی کو نہیں کہہ رہا، اپنے اندر لگا ہوا ہے، این اس گھڑی اللہ کی نظر میں وہ مبغوض ہوتا ہے۔ چلو، جس وقت انسان اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں،
میرے جیسا تو کوئی اچھا نہیں ہے. اس وقت اللہ کی نظروں میں سب سے گندا انسان ہے. کرو گا کدھر جاؤ گے؟ یہ میرے پیاروں اپنے آپ کو مٹانا ہے. اللہ سے تعلق بناؤ. دل و حسد کو نکالیں, غرور اور تکبر کو نکالیں, نیک بننے کی کوشش کریں. موت سروں پہ ہے, لڑیاں جھگڑے ختم کر دیں اور زیادہ باتیں بھی نہ کیا کریں. استغفار پڑھیں, ایک دوسرے سے محبت کریں. بس میرے پیاروں یہی چیزیں. تو آج کی ساری باتوں کا خلاصہ ایک تو یہ ہوا, یہ باتیں جو میں نے بتائیں. اور ایک کیا تھا کہ امیر ہونے کا خاص ٹائم ہے. دوڑ تو لگاؤ لیکن اتنی بھی نہ لگاؤ. امیر اللہ ہی کریں گے جب چاہیں گے. چور صاحب دیکھو, اب تو چور صاحب نہیں کہنا یار استغفر اللہ, وہ تو اللہ کے ولی ہو گیا. میں سوری, وہ کردی صاحب کیسا چور, لیکن دیکھا اللہ کی قدرت, نیک ہو گئے. میں کتنی باتیں بتاؤں. حضرت ذوالنون مصری, باقی سن لو. حضرت ذوالنون مصری کا نام سنا ہوگا, بڑے اللہ والے تھے, بہت بڑے سائنسدان, اور بڑی کوشش کی پر نوٹ بنے, نوٹ نہیں بنے. نوٹ کا ہی چکر ہے, شروع سے آ رہا ہے, نہیں بنے نہیں بنے. ایک دن جا رہے تھے, تھک آ کے کسی جنگل میں چلے گئے, کہیں یار مر گیا, نوٹ ہی نہیں بن گئے. کئی امریکے بھی آ کے نوٹ نہیں بنے. دیکھو ایک اتنا ٹور ہوتا ہے کہ پچھلے ملکوں میں ہمارا بڑا ٹور ہوتا ہے. بندہ امریکے سے جائے نا تو پوچھو نا, بندہ کو بتائے امریکوں آئے, سارے ایسے دیکھتے ایسے یار کس سے رہنا, نیو یارک. بلے بلے لوگ تو دیکھتے ہیں بڑی خاص. آپ کو بھول گئے ہو ابھی, پرانے جب امریکے جاؤ ابھی بھی بڑا نخرا ہے آپ کا, ادھر پرانے کوئی حال نہ ہو, لیکن ماشاء اللہ اپنے ملکوں میں ٹور ہے ابھی بھی. امریکہ زندہ باد. تو کیا ہوا کہ وہ سائنسدان بڑے, نوٹ کا بڑا بنانا, بنے کوئی نہیں. کیا ہوا, ایک دن آئے ہائے جنگل میں چلے گئے, تھک ہار کے بیٹھ گئے, بڑے پریشان. نہ نماز, نہ روزہ, نہ کوئی سیدھا کام, وہ ہمارے والے کام, نوٹ کیا کہتے ہیں. دیکھا درخت جس کے نیچے بیٹھے تھے اس سے چڑی گری, چڑی گری, چڑیا گری. چڑیا کیا سپیرو, سپیرو برڈ, سپیرو گری نیچے. دیکھا تو اس کی آنکھیں نہیں, بیچاری نکی جی سپیرو, چھوٹی سی بلائیں, گری ادھر تڑپ رہی ہے ایسے شیکنگ. اس کے ساتھ ہی ٹک زمین سے ٹک ہوا ایک سونے کی پیالی نکلی, سونے کی پلیٹ چھوٹی سی وہ نکلی, جس میں چینی سی, تل سجمی سی, کیا نام ہے تل کا, سسمی سی, سجمی سی تھی اس میں. تل ہوتا ہے, تل ریوڑیوں کے اوپر لگتا ہے, ریوڑی, گڑ کی ریوڑی, فلانی ریوڑی, تل اینڈ گڑ, وہ تل نکلے, تل, وہ تل والی سجمی سی والی وہ نکلی پیالی سونے کی. یہ تو ویسے سے انسان ہے, کوئی نماز روزہ نہیں, کوئی حضرت صاحب نہیں, ابھی تو دوسرا ہے. وہ نکلی اور پھر ٹک ہوا تو دوسری زمین سے ہول ہوا چھوٹا سا, تو چاندی کی ایک پیالی, اس میں پانی نکلا. چاندی کی پیالی, اس میں پانی. سونے کی پیالی, اس میں سجمی تھی. اور وہ چڑی صاحب وہ پانی پی رہی ہے, نالے وہ کھا رہی, اس کی وہی خوراک ہوگی. ارے کی اور خوراک ہے نا, شیر تو گوشت ہی کھاتا ہے, اور گیدڑ تو کچھ اور ہی کھاتا ہے بیچارہ, اور مچھلیاں کچھ اور کھاتی ہیں, ہم تو سب کچھ ہی کھاتے ہیں. تو اور چیز تو ایک دو سیوا کھاتی ہے بیچاری. اور شیر بیچارہ نہ اس کو نہ بہاری کباب بنانا آتا ہے, نہ شامی کباب, نہ مرغ روسٹ, نہ فرائی, بیچارہ ایک سیدھا بیچارہ بغیر لون مرچ کے وہ کھا جاتا ہے. اور ہم دیکھو انسان کو اللہ نے کتنا مقام دیا یار, پتہ نہیں 75 قسم کی آپ سیوا بنا لو گوشت سے. بلکہ یہ بھی تھوڑی, ہم کراچی میں ایک ہوٹل میں گئے, وہ کہتے ہیں جی میرے ہوٹل میں 145 کھانے پکتے ہیں. ہوٹل کا مالک ہم اپنے ہوٹل میں لے گیا, کہنے جی 145 قسم کی کھانے, یار حد ہوگی, ہم نے کبھی سنے نہیں تھے 145 ایک ہوٹل میں. کہتے جی گل کرو, جو کھانا کھانا ادھر آئے گا. خیر, تو وہ دیکھا اللہ سب کو کچھ نہ کچھ کھلاتے ہیں جناب, خدا شکر خورے کو شکر بھی دیتے ہیں, یہ بھی ایک محاورہ ہے. تو دیکھا وہ چڑی پانی پی رہی اور تل کھا رہی ہے, انجوائے کیا اس نے بس, اور پھر اڑ کے چلی گئی. اور پھر ہول ہوا آٹومیٹک. امریکہ میں تو اور سمجھنا آسان ہے آٹومیٹک, ادھر تو آج آٹومیٹک. ہم کو ایک دوست بیٹھے, انہوں نے ایک دن گاڑی میں کہتے ہیں, گاڑی میں بیٹھے, انہوں نے اسٹارٹ نہیں کی گاڑی, چابی نہیں, کہتے اینڈ کیا, گاڑی اسٹارٹ ہو, انگلی سے گاڑی اسٹارٹ ہو. عجیب تماشا ہم پہلی دفعہ دیکھا, دیکھو چابی کے بغیر اسٹارٹ ہو. تو یہ تو پتہ نہیں کیا کیا. تو اس وقت اللہ تو قادر مطلق ہے. تو دیکھا ہول ہوا, اور سونے کی پیالی بھی
وہ چیزیں ملی وہ بھی زمین میں گئی اور پانی میں وہ بھی نیچے گئی، پھر زمین ایز اٹ ایز پورے ہوگی بالکل جیسے تھی. جس وہ بندہ حیران ہو گیا، ساری دنیا میں بنا بنا کے نوٹ بنے گے، نہ نماز نہ روزہ، خدا کو بلایا ہاں، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم. وہ کیا ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم. ہمارا وہ حال ہے میرے پیارو، ہم زندگیاں ضائع کر دی، نہ دنیا بنی تو نہ دین بنا. دنیا بن گئی جہاں کہ چلو ہم پریزیڈنٹ ہو جاتے کم سارے، یا کوئی پرائم منسٹر ہی ہو جاتے، کتنے بنے ہم وہ بھی نہیں بنے. تو یا دین میں اتنا ہوتے کہ بہت بڑے اللہ کے وہ بھی نہیں بنے. تو کوشش کریں، دو تو پتہ نہیں پرائم منسٹر بنیں گے کہ نہیں. دین تو اوپن ہے، آج توبہ کرو، سارے اللہ کے ولی بن سکتے ہو میرے پیاروں، میری بہنیں بیٹیاں اور آپ بھی. تو کیا ہوا، حضرت ذوالنون مصری صاحب، وہ تو ابھی تو حضرت صاحب نہیں ہے، وہ تو ایسے سوچ کے یار پوری لائف لگا دی میں نے، تو میرا تو کچھ بنا نہیں ہے. دفعہ مارو اس دنیا کو یار، جو اللہ نے رزق لکھا ہے وہ تو مل کے رہے گا. اس نابینی چڑیا کو، بلائنڈ سپیروں کو اللہ دے رہے ہیں ایسے زمین سے نکال کے، اور اتنا پروٹوکول کہ جناب سونے کی پلیٹ ادھر چاندی کی پلیٹ. یار یہ کچھ کرتی بھی نہیں، کچھ جاب بھی نہیں کرتی. تو ہم تو اللہ کو مناتے ہیں. اسی دن سے توبہ کی، پھر تو دنیا بھی ان کے قدموں میں آ گئی. توبہ کی، اللہ کے بہت بڑے ولی بنے. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ. پھر ہزاروں انسان ان کی وجہ سے اللہ نے ہدایت بھی دی، پھر دین بھی دیا، دنیا میں بھی. بس میرے پیاروں یہ سمجھ لو اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا. کوشش کرو، ٹرائی کرو، حلال کی ٹرائی کرو، مل کر کرنے والے اللہ پاک ہیں. اللہ سے دعا اللہ ہمیں عمل والا بنائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ اپنا بنا لیجیے، سارے کام کے لیے فرما دیجیے. یا اللہ اس محفل میں جتنے بھی حضرات ہیں، میرے بزرگ، میرے بھائی، بچے، اور یا اللہ اوپر جو بہنیں بیٹیاں ہیں، یا اللہ دور دور سے بھی یہ حضرات آئے ہیں، قریب سے بھی آئے ہیں. یا اللہ اپنے کاموں کو، اپنے وقتوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، کوئی نکمے نہیں ہے. یا اللہ سب سے بڑے کام ہیں. یا اللہ یہ سب اپنے کاموں کو چھوڑ کے آئے. بس یا اللہ ان کے آپ لے کے نکال دیجیے، ساروں کے حال پہ رحم فرما دیجیے، مریضوں کو شفا نصیب فرما دیجیے. اور ہمارے ٹوٹل بھائی ہیں، ان کے والد محترم ذاکر بھائی، ٹوٹل بھائی 2 بھائی ہیں، تو ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا بنگلہ دیش میں. وہ 85 کے تھے تقریباً. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور بھی اللہ جتنے لوگ ایمان کے ساتھ جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے. جتنے بھی مریض ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجیے. جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما دیجیے. اپنی محبت معرفت نصیب فرما دیجیے. ہماری اصلاح فرما دیجیے. آپ تو چوروں کو ولی بنا دیتے ہیں. یا اللہ ہم بھی بڑے گناہگار ہیں، ہم سب کو بھی اپنا ولی بنا لیجیے. اپنی محبت معرفت دے دیجیے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق دے دیجیے. ایک سنت پہ عمل کرنے والا بنا دیجیے. ہمارے دلوں سے عجب تکبر نکال دیجیے، ریاکاری نکال دیجیے. ساری گندگیاں یا اللہ کھرد کے نکال دیجیے. شیطان بڑا شیطان ہے یا اللہ، وہ یا اللہ ہر بندے کو دوسری چابی کے ساتھ خراب کرتا ہے یا اللہ. یا اللہ اس کی چابی اب بھرنا اثر کرے یا اللہ. یا اللہ ہم تو نکمے ہیں. یا اللہ آپ کے احسانات انعامات ہیں. یا اللہ اگر ہمارے پردے آپ کھول دیں ہم تو کسی کے سامنے نہیں آ سکتے. یا اللہ سچی مچی یا اللہ ہم تو ایک دوسرے کو شکلیں بھی نہ دکھا سکیں. یا اللہ اپنے پردے رکھے ہوئے ہیں. گھر میں عورتوں کا کیا حال ہوتا ہے، مردوں کا کیا حال ہوتا ہے. تو باہر مردوں میں ہم ساروں کو ویلکم کرتے ہیں. عورتوں کی سہیلیاں بھی بڑی آپس میں خوش. اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے. خاندانوں میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. کون کون خاندان والوں سے لڑا ہوا ہے، کون کون ماں باپ کا نافرمان ہے آپ کو پتہ ہی ہے. یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اور یا اللہ بڑی گڑبڑ ہے. کون حرام کھا رہا ہے، کون حلال کھا رہا ہے. یا اللہ یہ تو آپ کے انعامات احسانات ہیں. آپ نے پردے رکھے ہوئے ہیں، بس ایسے ہی پردے رکھنا اور گناہوں سے بچا لینا، ہماری اصلاح فرما دینا. اور اس محفل میں یا اللہ یقیناً آپ کے پیار والے لوگ آتے ہیں. یا اللہ آپ کے پیار والے لوگ آتے ہیں. یہ عورتیں اور مرد دور دور سے آتے ہیں، قریب سے بھی آتے ہیں. ان کی واقعی قربانی ہے یا اللہ، بہت بڑی قربانی یا اللہ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ مجھ نکمے کو نہ دیکھنا. یا اللہ ان کو ہم سب کو اپنا بنا لیجیے. پتہ نہیں اس محفل میں آپ کے کتنے ولی ہوتے ہیں. یا اللہ ان کی برکت سے ہم سب کی بھی دعاؤں کو قبول فرما لینا. یا اللہ ہم میں سے جس کے جو بھی رشتے دار والدین جا چکے ان کو معاف کر دینا. یا اللہ ریاکاری تکبر و جب حسد
سے نکال دیجیے، بچا لیجیے، مخلوق کی محتاجی سے بچا لیجیے یا اللہ، بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما دیجیے، جن کی امیگریشن کے مسائل اڑے ہوئے حل فرما دیجیے، گھروں کا اتفاق نصیب فرما دیجیے یا اللہ، جن کی اولادیں بگڑ چکی ہیں ان کو صحیح کر دیجیے، اور یا اللہ جن کی اولادیں نہیں نیک صالح اولادیں نصیب فرما دیجیے، جن کے یہاں بیٹیاں بیٹے بہن بھائی نوجوان رشتے ہیں نیک صالح رشتے نصیب فرما دیجیے، قبر کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دیجیے، نہ بنا لیجیے، نفس و شیطان کی شر سے بچا لیجیے، دجال کے فتنے سے بچا لیجیے، عجیب وقت آ گیا یا اللہ، فتنوں کا دور آ گیا، بہت بہت بڑے فتنے آ گئے یا اللہ، ہمیں آپ ہی بچا لیجیے، ہم نہیں بچ سکتے یا اللہ، ہم نہیں بچ سکتے یا اللہ، آپ ہی بچا لیجیے، آپ کی بڑی مہربانی بچا لیجیے، بڑی مہربانی یا اللہ، ہر آنے والے فتنے سے بچا لیجیے یا اللہ، اپنا شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجیے یا اللہ، بڑا کام خراب ہے، شیطان ہر طرح سے خرابیاں کر رہا ہے، نفس بھی خراب کر رہا ہے یا اللہ، آپ کی مہربانی بچا لیجیے کہ دو بہت بڑے نفس اور شیطان دشمن ہیں یا اللہ، ہم تو کمزور ہیں، آپ ہی کے فضل و کرم سے بچیں گے یا اللہ، اپنا بنا لیجیے، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن حیث شئت، یا اللہ ہماری ساری دلی مرادیں پوری فرما دیجیے جیسے آپ چاہتے ہیں، جہاں سے چاہتے ہیں، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم آپ کو زیادہ تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، آپ کا زیادہ ذکر کریں، پیس آف مائنڈ ہو کہ یا اللہ آپ کا ذکر کریں یا اللہ، آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے دلوں کی کیفیت صحیح کر دیجیے، ہم سب کی دلی نیک مرادیں پوری فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔